باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول فاتقوا اللہ واطیعوا اللہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین محترم، ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں، اور اس کے بعد آج کی ہماری دوسری نشست دسترخوان ماہ رمضان پر، ماہ ایمان پر ہماری دوسری گفتگو ہے، اور ہمارا موضوع ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ انفال کے اندر موجود عظیم الشان مطالب پر ترتیب وار ہماری گفتگو ہوگی اور آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بطور خاص ماہ رمضان کے فضائل اور عظمت قرآن اور فہم و تدبر قرآن اور وہ موضوعات عموم جو سورہ انفال کے اوپر ہیں ان پر گفتگو ہوئی، اور آج ہم تفصیلی طور پر تفسیر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کی توجہات کا میں طالب بھی ہوں۔ قرآن مجید جیسا کہ گزشتہ نشست میں بیان ہوا کہ یہ وہ عظیم دسترخوان آسمانی ہے کہ جس پہ صرف ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کان کھول کے سننا ہوتا ہے، اور دل کی طہارت اور نگاہوں کی طہارت بھی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اعلان ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ ہی اس کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں مطالب قرآن کو۔ پہلی آیت ہے سورہ انفال کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یسألونک عن الانفال، میں پوری آیت آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سب سے پہلے بسم اللہ کا ذکر آیا ہے کہ کوئی ایسا کام اگر کوئی انسان بغیر بسم اللہ کے شروع کرے تو وہ یعنی اختتام تک اور اچھے انجام تک نہیں پہنچتا ہے، کہ بسم اللہ ایک انسان کی عاجزی اور اللہ کی غنی ہونے اور طاقتور ہونے کی نشانی بھی ہے، اور ہر کام کا آغاز، چونکہ ہر نعمت، ہر کام اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا ہر کام کا آغاز سوتے اٹھتے ہوئے، جاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، ہر چیز میں اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، اس میں برکت ہے اور حکم الہی کی امتثال بھی ہے۔ کچھ مسلمانوں نے نماز سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہٹا دیا ہے، اور لیکن ہم دعا گو ہیں بارگاہ الہی میں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مطالب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ سکیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اونچی آواز میں ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ فخر الدین رازی جیسے بزرگ مفسرین اہل سنت کا یہ اعتراف ہے کہ وہی نماز حق ہے جو علی پڑھتے تھے، چونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی حق پر ہے، اور علی نماز میں بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھتے تھے، بس وہی نماز حق ہے جو علی پڑھتے تھے۔ اس طرح کے اعترافات انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پہلا جملہ آتا ہے یسألونک عن الانفال، اے میرے حبیب، یہ تیری امت، تیرے اصحاب، تیرے شاگرد آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ان سے کہیے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اور تقوی اختیار کیا کرو، اور آپس میں یعنی صلح صفائی اور آشتی سے رہا کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو تو۔ کافی اہم موضوعات اس آیت کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے یسألونک، تجھ سے پوچھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انسان کے زندگی میں ہزاروں قسم کے مسائل آتے ہیں، مسائل اقتصادی، شرعی، سیاسی، عبادی مسائل، معاملات کے مسائل، نیشنل، انٹرنیشنل اور گھریلو مسائل، شاد بیاہ کے، تجارت کے، ہر قسم کے مسائل پیش آتے ہیں۔
اس وقت انسانوں کی 3 قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جس کے جی میں جو آیا عمل کرے گا، چاہے وہ عمل صحیح ہو یا نہ ہو، آگے کسی سے نہیں پوچھے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ یعنی جو بھی سامنے آئے ان سے پوچھیں گے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسے معاملات سے روبرو جب ہوتے ہیں تو ہر کسی سے نہیں پوچھتے ہیں، جاننے والوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر اشارہ ہے یسألونک، کہ تیرے شاگرد صرف تجھ سے پوچھتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اہل علم سے، اہل عرفان سے، اہل فضیلت سے پوچھا جائے کہ اچھی طرح اس مشکل سے پوچھنے والوں کو نکالا جا سکے۔ اور اس قسم کے تعبیرات قرآن مجید میں کافی زیادہ ہیں۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض۔ میرے حبیب کبھی انفاق کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، یعنی آپ کے شاگرد اور اصحاب کبھی اس چاند کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں کہ کیا راہ الہی میں انفاق کریں، کبھی خواتین کے خصوصی مسائل کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کبھی یہ انفال کے۔ تو اچھی بات ہے کہ یعنی اس ذات سے پوچھیں جو کائنات میں رب ذوالجلال کے بعد عظیم ہستی ہو، جو خزانہ علم الہی ہے، جس کے سینے میں رب ذوالجلال نے علم غیب کا خزانہ رکھا ہے، انہی سے پوچھا جائے۔ اور پوچھ لیا۔ اب انفال کے کئی معنی ہیں، ان میں ایک وہ چیز جو اصل سے اضافی ہو اسے نفل کہا جاتا ہے، انفال اس کی جمع ہے۔ نوافل عبادات میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی عبادات کی 2 قسمیں ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ نوافل ہیں۔ فریضہ نماز وہ ہے جو واجب ہے، ہمیشہ انسان اس کے بغیر یعنی بندہ کہلانے کے لائق نہیں ہوتا، گناہگار ہے اگر واجب کو ترک کرے۔ اور وہ عبادت جو مستحبات ہیں، جنہیں سنت نمازیں کہی جاتی ہیں، انہیں نفل کہا جاتا ہے، یعنی فرض سے اضافی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح مال غنیمت کو بھی انفال کہا گیا ہے، اس لیے کہ اصل جو یعنی میدان جنگ میں مجاہد جو جہاد کر لیتا ہے، اس کا صلہ ہے آخرت، اس کا صلہ ہے جنت اور مرتبہ، جنت کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اس کے اوپر یہ دنیا میں جو اضافی چیزیں اللہ اسے دیتا ہے وہ یہ کہ اس سے یعنی سامنے کے مقابل دشمن، مغلوب دشمن، جو شکست خوردہ دشمن ہیں، ان کے مال جب اٹھایا جاتا ہے تو انہیں انفال کہا گیا ہے، اس مال کو جو لشکر اسلامیہ کا حق ہے۔ آخر اس بارے میں پوچھنے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ وہ اس وجہ سے کہ یعنی اس زمانے تک، چونکہ عالم اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی اور کائنات میں عظیم الشان ہستی پیغمبر اسلام علیہ السلام جو جنگ کے اندر بھی مظہر رحمت الہی بن کے اور دشمن کے سامنے بھی خلق عظیم کا پیکر بن کے جو سامنے گئے تھے، تو یعنی پہلی مرتبہ مسلمان اس جنگ سے روبرو ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ یعنی 1000 کا لشکر اور مسلح اور ہر قسم کے سامان سے لیس لشکر ہے، جب انہیں شکست ہوئی تو مال ہی مال مسلمان کے لشکر کو میسر آیا۔ تو خود مسلمان لشکر، چونکہ یہ دوسری یعنی صدی ہجری کی جنگ کی بات ہے، اس وقت تک چونکہ اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو اس مال کا کیا حکم ہونا چاہیے یہ انہیں نہیں پتا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ غالب آنے والا مال لوٹ لیتا، جس کے ہاتھ میں جو بھی مال آتا تھا وہ اسی کا مالک ہو جاتا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں گھوڑا آیا، کسی کے ہاتھ میں اونٹ، کسی کے ہاتھ میں تلواریں، سونے کے سامان اور زرہ کمان و پیسے، اور ان کو مثلا عورتوں کو کنیز بنا لیتے، جو مرد زندہ بچتے تھے ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ قدیم زمانے میں اسی طرح تھا، لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے ایک نیا نظام حیات لایا، اس سلسلے میں اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یعنی اس مال کا کیا ہونا چاہیے۔ اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد 3 قسم کے لوگ تھا جنگ کے اندر بھی اصحاب کرام کی یعنی 3 قسمیں تھیں۔ کچھ لوگ تھے کہ جنگ میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حفاظت میں مامور تھے، اور کچھ دشمن کو بگانے میں اور اس کے ڈیفنس میں یعنی کچھ معین تھے، اور کچھ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں یا بازار یعنی مثلا عوامی زبان میں مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو جن کے ہاتھ میں مال آیا وہی قابض ہو گیا، کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ جس کے ہاتھ میں مال آتا وہی قابض ہو جاتا۔ بعد میں دیکھا کہ وہ افراد جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حفاظت پر موکول تھے، انہوں نے کہا یار ہمیں بھی ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے،
ہم ہی نے تو پیغمبر اسلام کی حفاظت کی ہے، ہم بھی تو جنگ کا حصہ ہیں، ہم بھی تو مجاہد ہیں۔ تیسرا گروہ جنہوں نے دشمنوں کو بگایا تھا اور یعنی بالکل صد آہنی بنے ہوئے تھے دشمن کے سامنے، انہوں نے کہا اگر ہم دشمن کو نہ بگاتے تو یہ مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں کیسے آ جاتا، ہمیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ لیکن جنہوں نے مال کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اپنے قبضے میں لیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، مال کو ہم نے جمع کیا ہے، ہمیں ہی مالک ہونا چاہیے۔ تو یعنی یہی وجہ تھی کہ یہ جا کے یہ گروہ، تینوں گروہ جا کے پیغمبر اسلام سے پوچھنے لگے۔ یعنی سوال وہاں پیش آتا ہے جہاں اختلاف ہو، اور اختلاف یقیناً ان کے آپس میں پیش آیا تھا، اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے جب سوال کیا تو آئین الہی قرآنی آیات کی صورت میں آنے لگا۔ یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس کا حق ہونا چاہیے۔ مال اٹھانے والے کا حق ہونا چاہیے، اس میں شریک ہونے والے بھی ہیں، پانی پلانے والا بھی مجاہدین میں شامل ہے، گھوڑے کے لگام تھامنے والا بھی مجاہدین میں شامل ہے، کھانا کھلانے والا بھی ہے، تلواریں بنانے والا بھی مجاہدین میں شامل ہے، آگے سے دشمن کے یعنی آمد و رفت پر رصد اور جاسوسی کرنے والا وہ بھی لشکر میں شامل ہے، کس کس کو کتنا ملنا چاہیے، خط اول میں دشمن پر بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا بھی شامل ہے، تو کس کس کو کتنا ملنا چاہیے، اس کا انتہائی تفصیلی احکام ہمارے فقہی کتابوں میں موجود ہے، کتاب خمس میں، کتاب انفال میں۔ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم تفصیل سے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ بیچ میں بریکٹ میں انفال ہی کے سلسلے میں ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یعنی انفال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس دنیا میں یعنی ملکیتیں ہیں لوگوں کی، کچھ حکومت کی ملکیت میں ہیں، کچھ عوام کی ملکیت میں ہیں، کچھ کوئی گاؤں والوں کی ملکیت میں ہیں، کچھ شہر والوں کے یعنی تحت تصرف میں ہیں، لیکن اس سے آؤٹ جو یعنی املاک ہیں، جو دنیا کے مال ہیں، جیسے جنگلات ہیں، پہاڑ یعنی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریائیں ہیں، صحرائیں ہیں، وہ یعنی چیزیں، وہ قلعے ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے، سب امام علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اللہ کا ہے اصل میں اور اللہ اور رسول کا ہے، اور چونکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام کا حق ہے، یہ دنیا کی یعنی ساری بڑی بڑی یعنی دولتیں ہیں، سب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور ان کی اجازت سے یہ مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں اور غیر مسلمان بھی، اور یعنی یہ سارا ایک وسیع موضوع ہے ادھر۔ تو جب پوچھا گیا کہ یعنی انفال کا حق کس کا ہونا چاہیے، تو جواب آیا کہ اے پیارے حبیب، اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے کہ انفال کا حق اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ اللہ اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اسلامی، رسول اسلام علیہ الصلوۃ والسلام صرف پیغمبر، صرف نبی نہیں تھے، صرف مبلغ نہیں تھے، بلکہ ایک حاکم، ایک طاقتور حاکم اسلامی تھے، تو یہ حکومت اسلامی کا حق بنتا ہے۔ اس کے بعد یعنی ایک آئین آ گیا، اب اختلاف ختم ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ قدیم یعنی ثقافت ان کے ذہن میں اور تمدن، جنگی تمدن کی جو سوچ اصحاب کرام کے یعنی اذہان میں تھی، اور اس وجہ سے یعنی بعد میں مزید نصیحتوں کی باتیں شروع ہو گئیں کہ للہ وللرسول فاتقوا اللہ واصلحوا، یہ نصیحت کی باتیں ہیں، فاتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے یہاں پر میدان جنگ میں ایک دم سے پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم آیا؟ یہی اختلافات کی وجہ سے، چونکہ یعنی جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر یعنی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، تہمتیں شروع ہو جاتی ہیں، غیبت اور تہمت کی بات اگر آ جاتی ہے تو پھر وہ کدورتیں، لوگوں کے راز بھی فاش ہو جاتے ہیں، کدورتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ یعنی تقویٰ کا جو جوہر ہے ایک مومن اور مسلمان کے اندر ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کہا گیا ہے کہ فاتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کریں، کہ اگر تقویٰ اختیار کریں تو انسان کسی بمبس میں یعنی کسی بند گلی میں نہیں پھنس جاتا ہے، اور اللہ اس کے مشکلات کو بھی دور کر لیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان کی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے اس سے ذرائع اور راستے سے اللہ روزی انہیں فراہم کر لیتا ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور حکم آیا کہ آپس میں آشتی سے رہیں، یعنی یہ چپقلیش یا دشمنیاں اور ایک دوسرے سے کدورتیں، ایک دوسرے سے دوریاں، ان چیزوں کو ختم کر لیں۔ وَأَصْلِحُوا، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اس لیے کہ اگر یہ لشکر، یہ خط مقدم میں لڑنے والے، یہ صف اول میں لڑنے والے اگر مال غنیمت کی وجہ سے آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتے، پھر دشمن کا دفاع کون کر لیتے؟ یہ حریم اسلام کی حفاظت کون کر لیتے؟ یہ قلعہ آہنین بن کر اسلام کے تحفظ کرنے والے کون ہوتے؟ لہٰذا سپاہی کو یکجان
اور یکتن ہونا چاہیے، اور بلکہ عرض کروں کہ یعنی اسلحے کے لوہے کے اسلحے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے جتنا آہنی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے ایک لشکر اسلام کے لیے، ایک سپاہی کے لیے۔ لہٰذا بڑی شدت کے ساتھ یہاں تاکید آئی ہے کہ آپس میں آشتی اور دوستی اور محبت کے ساتھ رہیں۔ اور اس کے بعد حکم آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کے بعد وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی، اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور دیکھیے کہ یعنی تاکید در تاکید ہے، نصیحت پر نصیحت ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اختلافات اس مال غنیمت کے خاطر بہت زیادہ ہوئے تھے، اور یہ تاکید اس لیے ہو رہی ہے کہ ابھی جنگوں کا آغاز ہوا ہے، ابھی اس سے آگے اور بھی یعنی جنگیں ہونی ہیں۔ 83 جنگیں پیغمبر اسلام علیہ السلام اسی 10 سال کے عرصے میں کفر کے خلاف لڑ گئے ہیں۔ انہی اصحاب نے جا کے شرکت کرنا تھا، یہی مال غنیمت کا مسئلہ پیش آنا تھا، یہی اختلافات ہونے تھے۔ لہٰذا پہلی جنگ میں ہی یہ یعنی سارے اصول بتائے گئے کہ مال غنیمت کے اوپر جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اب پیغمبر اسلام علیہ السلام جب حکومت کے ہاتھ میں آیا تو پیغمبر اسلام نے پھر تقسیم کیا کہ خط اول میں بڑھ کے حملہ کرنے والے کا کتنا حق ہوتا ہے، مال سمیٹنے والے کا کتنا حق ہوتا ہے، اس کو پیچھے چھاونی تک منتقل کرنے والے کا حق کتنا ہوتا ہے۔ ہر مجاہد کے اپنے جہاد کے حصے کے مطابق یہ مال ان میں تقسیم ہونے لگا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت۔ اور یہ اطاعت وہ عظیم منزل ہے انسان کے لیے کہ جو مشکل ترین منزل بھی ہے۔ اگر اب کوئی پوچھے مجھ سے کہ عبادت مشکل ہے یا اطاعت مشکل ہے، میں عرض کروں کہ عبادت سے بڑھ کر کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اطاعت سے بڑھ کر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اطاعت کے لیے دل جھکانا ہوتا ہے، اور عبادت کے لیے سر جھک جاتا ہے۔ سر جھکانا آسان ہے لیکن دل جھکانا بہت مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے اطاعت کا ذکر آیا ہے، اور اہل اطاعت کی فضیلتیں اور مرتبے قرآن مجید میں انتہائی کثیر تعداد میں بیان ہوئی ہیں، جیسا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور یعنی اطاعت کرنے والے نبیین و صدیقین و شہداء اور صالحین کے ساتھ ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی بہترین دوستی اور آشتی ہے۔ دیکھیے کہ اطاعت کی منزل یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور آگے ایک اور آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے وہ فوز عظیم یعنی بہت بڑی بلندی پہ فائز ہو گیا۔ اور آگے بڑھ کے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ یعنی يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اللہ انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اطاعت وہ قلعہ ہے، وہ عظیم چار دیواری ہے، آہنی دیوار ہے، جس کے اندر آنے کے بعد کوئی انسان کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ دشمن کے گرفت میں نہیں آتا ہے، اور آرڈر بھی ہے، حکم ہے، باید اس پر عمل کرنا ہے۔ جو آخر میں جو جملہ آیا ہے اس کی تائید کے لیے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، یہ چونکا کے رکھ دیا ہے اس جملے نے اور ہلا کے رکھ دیا ہے، اس لیے اگر تم مومن ہو تو اطاعت بھی کرو، اگر تم مومن ہو تو یعنی آپس میں آشتی سے رہا کرو، اگر تم مومن ہو تو آپس میں یعنی لباس تقوی بھی اختیار کیا کرو، اور انفال جو ہے یعنی اللہ و رسول کا حق ہے ان کا حوالہ کرو، وہ تمہیں جو تمہارا قسمت اور حصہ ہوگا وہ تمہیں دیں گے اگر مومن ہو تو اللہ نہ کرے اگر ان چیزوں میں سے کسی کے اندر ذرا سی بھی اگر لغزش اگر آ جائے اطاعت کے مقام پر یا تقوی کے مقام پر یا صلح و آشتی کے مقام پر، تو ایمان خطرے میں ہے۔ ایمان چونکہ شرط ایسی ہے، چونکہ شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں ہے، لہٰذا یعنی ایک ایمان کی طرف دعوت بھی ہے اس آیت کے اندر کہ تم اہل ایمان ہو، اور یعنی اگر مومن ہو تو بس یقین جانیے کہ یہ صفات بھی تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم وہ بیک گراؤنڈ بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ فی الحال مومنین کی شرائط یعنی یہ 3-4 آیتوں میں آیت نمبر 5 تک بتائی جا رہی ہیں کہ مومن حقیقی کون ہوتا ہے اور ان کے شرائط اور اس کی پہچان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بیک گراؤنڈ آگے آتی ہے کہ یعنی مومن جسے کہا جاتا ہے وہ یعنی کتنی صفات کے مالک ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ یہ عرض ہوا کسی حد تک،
اور آگے جا کے وہ جنگی شرائط اور کن کن وجوہات کی بنا پر جنگ کی طرف جانا پڑا، وہ انشاءاللہ بعد میں آنے والی نشستوں میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے کہ یسألونک عن الانفال، جو پہلی آیت تھی، اور دوسری آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لیکن دوسری آیت میں جانے سے پہلے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے اسی سلسلے میں، مال غنیمت کے سلسلے میں، کہ حضرت عبادہ نے نقل کیا ففینا اصحاب بدر نزلت حین اختلفنا فی النفل، کہ یہ آیت اور یہ سورہ انفال کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب جنگ بدر میں ہم نے انفال کے سلسلے میں یعنی مال غنیمت کے سلسلے میں ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا، وسعت فیہ اختلاف ہونا، اور بہت برا اختلاف ہوا ہے، جھگڑا، یعنی اس کی تفصیل بعض کتابوں میں کسی حد تک ہے، لیکن جو واقع ہوا ہے آپس میں اصحاب کرام کے درمیان اس کی پوری تفصیل بعض کتابوں میں نہیں ہے، لیکن اشارہ اس حدیث کے اندر ہے کہ بہت شدید اختلاف کے شکار ہوئے تھے۔ فنزعہ اللہ من ایدینا، جب یہ حالت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مال، یہ انفال، یہ مال غنیمت جنگ بدر کا ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا۔ فجعلہ الی رسول اللہ، اور یہ لے جا کے اللہ نے اپنے رسول کا حوالہ کیا۔ فقسمہ رسول اللہ بین المسلمین علی السوا، اور اسی مال کو اللہ نے مسلمانوں کے درمیان برابر تقسیم کیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ واقعاً اس اختلاف کو دور کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ واقعاً پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام مظہر رحمت تھے، مظہر شرافت تھے، مظہر کرامت تھے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہیں معلوم کتنی اور اختلافات ان کے آپس میں جنم لیتی۔ لہٰذا پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے آپس میں صلح صفائی بھی ہو گئی، اور مال بھی برابر تقسیم ہو گیا، دشمن بھی شکست کھا گیا، اطاعت بھی ہو گئی، تقوی کا لباس بھی سب نے زیب تن کر لیا، اور مال حلال طریقے سے سب کو میسر آیا۔ پھر آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اختلافات ساری دور ہو گئیں۔ اور ساتھ میں یعنی ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جو 3 گروہ ہو گئے تھے، کچھ دشمن کے تعاقب کرنے والے تھے، کچھ مال کو جمع کرنے والے، لیکن کتنے یعنی عظیم ہستیاں تھیں وہ جو پروانہ بنے ہوئے تھے شمع رسالت کی حفاظت کے لیے، کہ اگر یہ حفاظت کرنے والے نہ ہوتے تو نہیں معلوم کتنی مشکلات پیش آتی۔ اس سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی جان قربان کرنی چاہیے اپنے پیشواؤں کی حفاظت کے لیے، اپنے پیشواؤں کے تحفظ کے لیے۔ اگر جان چلی بھی جاتی ہے تو ہزاروں جانیں قربان ہوں، لیکن وہ پیشوا جو الہی ہے، جو آسمانی ہے، جو رحمت و کرامت کا مظہر ہے، ہزاروں جانیں قربان ہو بھی جائیں لیکن ان کی جان حفاظت میں ہونی چاہیے۔ وہ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کہ اصحاب کرام کی توجہ ان کی طرف ضرور ہے، لیکن پیغمبر اسلام اتنا نفس مطمئنہ بنے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اور مسلح دشمن سر پہ آ کھڑا ہے، لیکن پیغمبر اسلام رات کو ایسی عبادت فرماتے تھے کہ گویا کچھ ہوا نہیں ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ توکل، اللہ پر توکل کی نشانی ہے۔ اور ہم نے عرض کیا ہے کہ جس کو اللہ نے بھیجا دل بیدار کے ساتھ، وہ تبسم سے ملا منزل دشوار کے ساتھ، راہ میں ان کے اگر خار بچھا دیتا کوئی، اس کو بھی گل میں بدلتا تھا بہت پیار کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔